کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے دو قسم کے تھے، ایک وحی مطلوب بن گئی اور دوسری وحی غیر مطلوب بن گئی۔ ایک وحی ایسی بنی کہ جس کی تلاوت کی جاتی رہی، دوسری وحی وہ بنی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جا رہی، لیکن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کرتا۔ اللہ کی طرف سے نازل کر دے وہ بات کو اگر کوئی شخص انکار کر دے، جھٹلا دے، تو وہ مسلمان رہ گئے، کافر اگر اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی متقیوں کی بقیہ صفات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ کل کے درس میں متقی لوگوں کی، ڈرنے والے لوگوں کی، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن پاک جن لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ قرآن پاک، اس کلام پاک سے فائدہ وہ لوگ حاصل کر سکیں گے، یہ کلام پاک فائدہ ان لوگوں کو دے گا جو ایمان بالغیب رکھتے ہوں گے۔ دوسرا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہوں گے، اس کلام پاک سے وہ لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسرا وہ لوگ اس کلام پاک سے فائدہ حاصل کرنے والے ہوں گے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے پر خرچ کرنے والے ہیں۔ چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی وہ لوگ بھی اس کلام پاک سے فائدہ حاصل کر سکیں گے جو لوگ اس پر جو آقا علیہ السلام پر نازل کیا گیا ایمان لاتے ہوں گے، جو آقا علیہ السلام سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لانے والے ہوں گے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف۔ آقا علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نازل فرمایا اس پر بھی ایک مسلمان شخص ایمان رکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام پر دو طرح کے نزول ہوئے، ایک نزول وہ قرآن پاک بن گیا، اور دوسرا جو نزول ہوا، دوسرے قسم کا جو نزول تھا وہ حدیث پاک بن گیا۔ یہ کلام پاک جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، جس کی میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ وحی مطلوب بن گئی، یہ وحی ایسی ہے کہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ دوسرا کچھ باتیں اس کے علاوہ بھی نازل ہوئیں، وہ آقا علیہ السلام کی حدیث بن گئی۔ آقا علیہ السلام جو کچھ بھی ارشاد فرماتے تھے اپنی طرف سے ارشاد نہیں فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا تھا، اب آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے۔ اب دو قسم کے ارشادات ہو گئے، کچھ ارشادات تو قرآن بن گئے، کچھ ارشادات وہ حدیث پاک بن گئے۔ لہذا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے جس طرح وہ قرآن پاک پر ایمان رکھے، اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ مجموعی احادیث کا، تمام کی تمام احادیث کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ بس لگ رہی نا، کسی ایک حدیث کے انکار کرنے کی بات نہیں ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو کسی ایک حدیث کا انکار کرنے والا بھی گمراہ ہے، لیکن اگر وہ کہہ دے میں صرف قرآن کو ہی مانتا ہوں، حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہوئے دو قسم کے تھے، ایک وحی مطلوب بن گئی اور دوسری وحی غیر مطلوب بن گئی۔ ایک وحی ایسی بنی کہ جس کی تلاوت کی جاتی رہی، دوسری وحی وہ بنی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جا رہی،
لیکن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل کر دے وہ بات کو اگر کوئی شخص انکار کر دے، جھٹلا دے، تو وہ مسلمان رہے گا یا کافر؟ ارے اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو یہاں متقی لوگوں کی ایک صفت یہ بھی ذکر کی، جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا وہ اس تمام کے تمام پر ایمان رکھا۔ ما انزل من قبلک، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل کیا گیا، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان پر پہلے جتنے صحیفے نازل ہوئے، وہی نازل ہوئی، کتابیں نازل ہوئی، تو ایمان والے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، وہ ان پر بھی ایمان رکھتے، وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی انتہائی قابل توجہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا لگ رہی ہے نا؟ اگر بعد کا کہتے پھر کسی کو ہو سکتا تھا کہ یار بعد میں جو ہے مرزا قادیانی آ گیا ہے، اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا نا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل ہوگا۔ معلوم ہوا چونکہ بعد میں کسی چیز نے نازل ہونا نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کی مہر لگا دی، جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ بعد میں کسی چیز نے نازل ہونا ہی نہیں، بعد میں وحی نے اترنا ہی نہیں ہے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کسی بندے پر نازل ہونے ہی نہیں ہے وحی کی صورت۔ لہذا بات ہی ختم ہو گئی۔ مرزا قادیانی، مرزا لانتی اتنا مرضی دعوے کرے، لیکن وہ کل بھی جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے، اور قیامت کی صبح تک وہ جھوٹا ہی رہے گا، کبھی نبی نہیں بن سکتا۔ یہاں یہ بات بھی ثابت ہو گئی، اگر کسی نبی نے آنا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما دیتے جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جو آپ پر نازل ہو اور جو آپ سے پہلے نازل ہو۔ صرف ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہے جو آپ پر نازل ہو اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا تھا وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، بعد کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہی نہیں۔ لہذا ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی نے، کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صبح قیامت تشریف لائیں گے، بات لگ رہی ہے نا؟ صبح قیامت تشریف لائیں گے، وہ آ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھیں گے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ہی پرچار کریں گے، نبوت کو ہی پھیلائیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ہی پھیلائیں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک وعدے کی وجہ سے آئیں گے کہ وہ کسی اسپیشل جو ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسپیشل نبی بنا کر نہیں بھیجنا، بلکہ وہ بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے تابع ہوں۔ یہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ایمان والوں کی چوتھی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، ما انزل من قبلک، اور ان کی پانچویں صفت ہے وہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، بالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں، آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ قیامت آنے والی ہے، قیامت برحق ہے، جب قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز پناہ ہو جائے گی، اس پر ایک ایمان والے کو یقین ہونا چاہیے، ایمان والے کو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں میرے سے جو ہے میری زندگی کے بارے میں پوچھ گچھ ہو گئی، میری زندگی کے بارے میں سوال ہو، اور قیامت دور نہیں ہے، قیامت دور نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جسے پاک کا مفہوم ہے، میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ دو انگلیاں، جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہے نا، ایسے میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، میں آ گیا اب اس کے بعد قیامت نہیں آنا ہے، میرے علاوہ اور کوئی نبی نہیں آئے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من مات قد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اسی طرح ایمان مفصل میں اسی بات کا تو اقرار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آئے، ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ پر، کتبہ، اس کی کتابوں پر، رسلہ، اور اس کے رسولوں پر، الیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، آخرت کے دن پر۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ صفات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، ما انزل من قبلک، اور
اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنیں